السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ محرم کے مہینے میں کون سے اعمال کرنے چاہیے وہی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دیکھیے، محرم کا مہینہ بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے اور بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا جو وظائف کرنے والے اور وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یا وہ لوگ کہ جن کی مرادیں دلوں میں ہوتی ہیں اور وہ پوری کرانا چاہتے ہیں، ان کو اس مہینے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ دیکھیے، محرم الحرام کے مہینے میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں، خاص طور سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے اور صدقہ دینے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں یہ اعمال کرنے چاہیے نماز کے اہتمام کے ساتھ ساتھ۔ اچھا، محرم کی پہلی تاریخ کو ایک عمل ایسا ہے کہ جو شخص اس کو کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی آفت اور ہر طرح کی پریشانی سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور محرم کا مہینہ ایسا ہے کہ ایک تسبیح اگر اس مہینے میں پڑھ لی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے اس کی رزق کی ٹینشن پریشانی ختم فرما دے گا۔ تو وہ اعمال کیا ہیں، میں ایک ایک کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جب محرم الحرام کا چاند نظر آ جائے، یعنی ماہ محرم کا جب چاند ہو جائے اور آپ کو خبر ملے یا آپ دیکھیں، تو سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اسلامی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے اس مہینے سے، تو اس موقع پر چاند نظر آنے کے بعد یا چاند کی خبر ملنے کے بعد ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن۔ یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، یہ نئے سال کی دعا ہے، اس دعا کا اہتمام ہر شخص کرے۔ دیکھیے، اس کا ترجمہ کیا ہے: اے اللہ، تو ہمارے اوپر اس نئے سال کو داخل فرما امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اسی طرح اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ، اور شیطان سے اپنی پناہ کے ساتھ۔ تو یہ اس دعا کا ترجمہ ہے۔ یہ دعا ہم چاند نظر آنے کے بعد پڑھیں۔ اس کے بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو جو عمل کرنے ہیں، دیکھیے جو وظیفہ خاص کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے ایک استغفار پڑھیں 100 مرتبہ، ایک تسبیح استغفار کے پڑھیں۔ خاص طور سے یہ استغفار پڑھیں۔ یہ استغفار وہ ہے جو میں ابھی دکھاؤں گا آپ کو۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو استغفار پڑھتے تھے وہ یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ جو استغفار ہے اس کی آپ ایک تسبیح پڑھیں، یعنی کہ 100 دفعہ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے۔ 100 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ جو ہے ایک عمل، ایک وظیفہ جو علماء کرام نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص بھی محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانی، مصیبت اور آفتوں سے حفاظت فرمائے گا پوری زندگی۔ تو یہ ایک خاص فضیلت ہے اور یہ بہت طاقتور پاورفل وظیفہ ہے۔ یہ عمل ہر شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کسی سے لکھنا نہیں آتا تو کیا کرے؟ تو بھائی کسی سے لکھوا لے، کسی سے لکھوا کر ایک پرچے میں وہ اپنے پاس رکھ لے، ٹھیک ہے۔ خود بھی لکھ سکتا ہے اگر لکھنا جانتا ہے، پھر کسی سے لکھوا بھی سکتا ہے۔ اب وہ رکھے کہاں؟ دیکھیے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے پاس رکھے، چاہے اگر کوئی اپنے پاس پرس رکھتا ہے یا کوئی اور، ہر شخص کے پاس ڈائری وغیرہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ اس ڈائری میں لکھ لے 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، چھوٹا چھوٹا کر کے لکھ لے، یا کسی سادے پیپر پر لکھ کر اس کو لپیٹ کر ایک تعویذ نما بنا لے اور اس کو جو ہے اپنے پرس میں رکھ لے، پرس میں یا اپنی ڈائری وغیرہ میں کسی بھی اس میں اس کو رکھ لے۔ کوشش یہ کرے کہ وہ ساتھ میں رہے، جیب میں رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر یہ بھی مشکل ہو تو پھر
آپ جو ہے اس پرچے کو جس میں آپ نے یہ رکھا ہے کم از کم محرم کے مہینے میں آپ اپنے پاس رکھیں، 1 مہینہ اپنے پاس رکھیں۔ اس کے بعد آپ اس تعویذ نما یا اس پرچے کو جو ہے آپ اپنے گھر میں حفاظت سے اس کو رکھ دیں۔ یقین جانیے اللہ رب العزت رزق کے دروازے کھول دے گا، اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کے پریوار کی ہر طرح کی مصیبت، پریشانی اور آفت سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو محرم کی 1 تاریخ کو کرنا ہے۔ چاند کی خبر آپ کو مل جائے تو چاند دیکھنے کی دعا آپ کو پڑھنی ہے جو میں نے بتائی، اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے 1 تسبیح استغفار کے پڑھنے کے بعد۔ اب محرم کے مہینے میں پورے مہینے جو ایک تسبیح کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے یا رزاق، یا رزاق۔ روزانہ جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ جاری رکھیں، نماز، روزہ، جو بھی ہمارے معمولات وظائف ہیں اس کو جاری رکھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم یہ عمل یعنی روزانہ 1 تسبیح یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، پورا مہینہ ہم یہ عمل کریں۔ 1 تسبیح روزانہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، کسی بھی وقت۔ کوشش یہ رہے کہ جب اگر ہم رات میں پڑھنا شروع کریں تو پھر پورا مہینہ رات میں ہی پڑھیں، یعنی مغرب سے فجر تک کسی بھی وقت، اور اگر دن میں پڑھنا اسٹارٹ کریں تو پھر پورا مہینہ دن میں ہی پڑھیں، فجر سے لے کے مغرب کے درمیان تک، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کی کوشش کریں۔ باقی کبھی بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، پورا مہینہ یا رزاقو کی 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے سال جو ہے آپ کے رزق کی پریشانی ختم فرما دے گا، رزق کی اور اسی طرح کاروبار میں برکت کی جو ہمیں ٹینشن رہتی ہے کہ رزق میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو خوب خیر و برکت نازل فرمائے گا اور یہ پریشانی روزی روٹی کی بالکل ختم فرما دے گا۔ آپ حضرات اہتمام ضرور کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔